قوم کو بچانے کی، ایمان کو بچانے کی کوشش کرنا، متحد ہونے کی ضرورت۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انفال میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور نبی نے اسی حدیث کے ایک ٹکڑے میں کہا، لمبی حدیث ہے، کب اختلاف ہوتا ہے؟ وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا لَمْ تَحْكُمُوا أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب امام لوگ، امام کس کو کہتے؟ صرف نماز پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، صرف جنازہ پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے، صرف خطبہ دینے والے کو امام نہیں کہتے ہیں، صرف نکاح پڑھانے والے کو امام نہیں کہتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے، امام کی تعریف کی، ایک بوڑھی عورت نے پوچھا جو اسلام ہم قبول کیے ہیں، اس اسلام کے وجہ سے اللہ نے دنیا کے اندر امن و سکون دیا ہے، عزت کا تحفہ ہم کو عطا کیا ہے، آرام کی زندگی گزر رہی ہے، یہ کب تک رہے گا؟ انہوں نے کہا جب تک تمہارے ائمہ اچھے رہیں گے۔ پوچھا ائمہ امام سے کیا مراد ہے؟ کہا تمہاری بستی میں، تمہارے علاقے میں، تمہارے قبیلے میں کوئی ایسا ہے جس کی لوگ بات کو قبول کرتے ہوں؟ کہا ہاں۔ کہا امام وہی ہے۔ معلوم یہ ہوا امام وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھاتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو مسئلہ بیان کرتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو مسجد کا صدر ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو جماعت کا صدر ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو وزیر اعلیٰ ملک کا ہوتا ہے، خلیفہ ہوتا ہے، بادشاہ ہوتا ہے، امام وہ ہوتا ہے جو کسی تنظیم کا بڑا اور صدر ہوتا ہے۔ یہ سب کے سب امام ہے دوست۔ ہر مرد اپنے گھر کا امام ہے۔ جس شخص کی بستی میں چلتی ہو چند لوگ اس کے بات کو قبول کرتے ہو، لیڈر ہو چاہے چھوٹا ہی، وہ امام ہوتا ہے۔ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب تک سردار لوگ، امیر لوگ، صدر لوگ، لیڈر لوگ، وزیر اعلیٰ لوگ، امام لوگ، فتویٰ بتانے والے لوگ کتاب اللہ کے حساب سے فیصلہ سنائیں گے، فتویٰ سنائیں گے، وَتَخَيَّرُونَ مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو چیزیں اللہ نے نازل کی ہے کتاب اللہ اور سنت رسول میں، اس کے مطابق جب فیصلہ کرنا چھوڑ دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی انما جعل اللہ، تو اللہ تبارک و تعالی باسہم بینہم، ان کے اندر پھوٹ ڈال دے گا۔ آج ہر مسجد میں، ہر تنظیم میں، ہر مدرسے میں، ہر قوم میں، ہر ملک میں اختلاف اختلاف اختلاف، چند باتیں اپنانے سے اختلاف نہیں مٹتا، کیونکہ یہ اختلاف اللہ نے عذاب کے طور پر ڈالا۔ کیوں ڈالا ہے؟ قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ لوگوں میں نہ کرنے کی وجہ سے۔ اور رب نے سورہ انفال میں کہا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اطاعت کرو اللہ کی و رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا، اور تم آپس میں اختلاف نہ ڈالو۔ مطلب یہ ہے جب کسی جگہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق نہیں معاملات ہوتے ہیں تو ایسے وقت میں اختلاف وہاں ہو جاتا ہے، قوم اختلاف کر دیتی ہے۔ جب اختلاف ہوا اللہ و رسول کے حکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے فَتَفْشَلُوا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم بزدل بنا دیتے ہیں، وہ قوم بزدل ہو جاتی ہے۔ آج ہم پر بزدلی کیوں مسلط ہے؟ اللہ و رسول کے حکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اختلاف آ گیا، اختلاف آ گیا تو ہر شخص بزدل بن گیا۔ اپنوں کے لیے شیر ہے کمینہ، لیکن غیروں کے لیے بکری اور بلی بن گیا ہے۔ فَتَفْشَلُوا، ایک عذاب کا نتیجہ یہ تمہارے سامنے آئے گا، تم بزدل بنو گے، بلی بن کر زندگی گزارو گے، غیروں کے سامنے تمہارے دامن پھیلے رہیں گے، سر جھکے رہیں گے، آواز پست ہوگی، ایک یہ نتیجہ نکلے گا فَتَفْشَلُوا، بزدل بن جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا، تمہارا رعب جو تھا اللہ لے کر چلا جائے گا۔
کوئی ہوا تمہاری نہیں رہے گی، کوئی رعب نہیں، کوئی وزن نہیں تمہارے اندر، کوئی تمہاری عزت، کوئی مقام مرتبہ نہیں رہے گا۔ فتفشلوا وتذهب ريحكم، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو ہمیشہ اللہ و رسول کی شریعت کی پابندی کرو، اور خاص کر کے جب تمہارے دشمنوں کا سامنا ہو، ایسے وقت میں اللہ و رسول کے اطاعت کو مضبوطی سے تھام لو، اور مضبوطی سے تھامنے میں، دشمن کے سامنے سینہ تان کر ٹھہرنے میں، جو تکالیف آئے، جو مصیبتیں آئیں، جو پریشانی آئے، جھیل لینا۔ واصبروا ان اللہ مع الصابرین، تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے تم کو اللہ کا ساتھ نصیب ہوگا، تم کو اللہ کی مدد اور تائید نصیب ہوگی۔ تو دوستو، شریعت کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے آج اتحاد کی ضرورت ہے، ملک پریشان ہے، دشمن اسی لیے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ غیر مسلموں کو مسلم کا لباس پہنا کے بتانا چاہ رہا ہے کہ مسلمان ہمارے ساتھ ہے، یہ دھوکہ دے رہا ہے تاکہ مسلمان دھوکہ کھائیں۔ آج کے وقت میں دوستو، جب ووٹ کا وقت ہے، جب قوم کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، ان کا سکون داؤ پر لگا ہوا ہے، ہر شخص کا فرض ہے کہ ذرا سوچے سمجھے غور کرے، دنیاوی فائدہ نہ دیکھے وہ ہمارے بستی کا، انہیں ہمارا یہ نہیں، قوم دیکھے دوستو، ایمان دیکھے، اس پر غور کرے خوب اچھی طریقے سے، اور پھر اتحاد قائم رکھنے کی کوشش کرے، اور سب مل کر ایک کو ووٹ دے، اور ووٹ دینے چاہ رہے ہیں تو غور سے ووٹ دے کہ مشین میں انگلی دبانے کے بعد ووٹ پڑ رہا ہے نہیں پڑ رہا ہے۔ اور تیسری چیز دوستو دعا ہے، دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کی تقدیریں بدل دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ جب ہم ووٹ دینے جا رہے ہیں یا ووٹ دینے کے بعد دعا کر لیں، ہمیشہ دعا کرتے رہے، اے اللہ ایسے ظالم پر ہماری مدد فرما دے، اس طریقے سے برابر دعا کرتے رہے۔ جب ہم اللہ کی شریعت کی پابندی کریں گے، جب اللہ کے منع کردہ چیزوں کو ترک کر دیں گے، جب ہم اتحاد پیدا کریں گے، اور جب ہم اللہ سے دعا کریں گے، اور پھر جو ظاہری اسباب ہیں ان اسباب کو ہم اپنائیں گے، تو انشاءاللہ ظالم پر اللہ ضرور مسلمانوں کو غلبہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں حالات کو سمجھنے اور قرآن و سنت کو سمجھ کر غور کر کے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔